عشق بڑا ہرجائی ہے۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عظما مجاہد نے۔ اسد بہیو یور سیلف، شاہ اس کی جانب لپکا تھا۔ بہرحال وہ اپنے دوستوں سے بہت سنسیئر تھا۔ اسد کی قداوت اسے مشتعل کر رہی تھی، اس کے مبہم انداز۔ بس کر دو تم لوگ، محب نے آگے بڑھ کے اسے روکا تھا۔ جانتے ہو نا یہ مشن کتنا امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے، میں، شاہ اور تم۔ اسد ہم سب بری طرح اس میں انوالو ہو چکے ہیں، اپنے رسک پہ۔ کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ جب ٹیم لیڈر یونٹی شو نہیں کرے گا تو باقی لوگ کیسے موو کریں گے؟ کیوں تم لوگ اتنا پرسنل ہو رہے ہو؟ دونوں کو گھورتا وہ سائڈ ٹیبل پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت وہ محب کے آفس میں تھے۔ کچھ دیر بعد کرنل مبین اور باقی کی ٹیم بھی انہیں جوائن کرنے والی تھی، جہاں ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنے کی پلاننگ اپنے سینئرز کے سامنے پیش کرنی تھی۔ وہاں پہ وہ دونوں جانی دشمن بنے بیٹھے تھے۔ شاہ اسد کا رویہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، جبکہ محب کو اندازہ تھا کہ شاید وہ ابھی تک اس لڑکی کو لے کے پزیسو ہو رہا ہے۔ بعد میں اس سے بات کرنے کا سوچتے ہوئے وہ میپ سامنے رکھنے لگا تھا۔ شورائم احمد کو بری طرح الیکشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ روشنی ولا میں سب جمع تھے اور جس کے لیے جمع تھے وہ غائب تھا۔ دادا نے سختی سے اسے تاکید کی تھی کہ وہ گھر آئے اور بیا کو بھی ساتھ لے کے آئے، جبکہ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اور اس سے بڑھ کے جو حادثہ پیش آیا تھا وہ ملک کی گاڑی پہ حملہ تھا، جس میں وہ تو محفوظ رہا لیکن اس کے گارڈ اسے بچاتے بچاتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی سیکیورٹی سخت کر لی تھی، جبکہ شورائم کا لاپرواہ انداز سب کو تشویش میں ڈال رہا تھا۔ اس کے پارٹی چیئرمین اپنا پیسہ اور وقت کے ضیاع پہ اس سے شدید ناراض تھے، مگر وہ کسی کی بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، نہ کسی میڈیا کال کا جواب دے رہا تھا۔ بیا بھی گھر والوں کی لاپرواہی پہ سخت نالا تھی۔ ہفتہ گزر جانے کے باوجود اس نے کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ شورائم کی سیکیورٹی میں یونیورسٹی آ رہی تھی۔ نیہا کو جب اس نے شورائم اور اپنے تعلق کی حقیقت سے آگاہ کیا، اس نے بیا کو سچویشن کے ساتھ کمپرومائز کا بولا تھا، جبکہ بیا کو لگتا کہ وہ صرف ضد میں اسے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا۔ تیار ہو جاؤ، دادا ابو نے بلایا ہے ہمیں۔ شورائم نے اسے ڈسٹرب انداز میں اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ نہیں جانا مجھے اس گھر۔ اوکے مت جاؤ، بائے۔ جیسا جواب ملا اس نے بھی ویسے ہی انداز اپنا بیا اس کو دیکھ کے رہ گئی۔ بغیر کوئی زور زبردستی کیے وہ آرام سے اس کی بات مان کے چلا گیا، جبکہ بیا حیران ہوئی۔ شورائم کو تو ہمیشہ اس کے اپوزٹ چلنے کی عادت تھی، مطلب کہ حد ہو گئی۔ بیا تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس شخص کے سامنے۔ کیا ہو جاتا اگر تھوڑا انسسٹ کر لیتا؟ مانا کہ میں سب سے ناراض ہوں مگر مجھے سب یاد بھی تو بہت آ رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ برس رہے۔ اگر کوئی نخرہ دکھائے تو کیا چلا جاتا، جو ذرا برداشت کر لے؟ نہیں، مگر وہ تو لارڈ صاحب ہیں، ہٹلر۔ وہی پرانی عادتیں بیدار ہوئی۔ خود سے مخاطب ہونے والی مگر تھوڑی دیر بعد نیوز پہ چلنے والی بریکنگ نیوز نے اسے شورائم کے رویے کی وجہ سمجھا دی۔ بیچارہ الیکشن میں ہارنے کی وجہ سے ڈسٹرب تھا۔ خیر اچھا ہوا جو ہار گیا، اس نے ایم این اے بن کے کون سا نیکی کے کام کر لینے تھے۔ اکڑو ڈور بیل کی آواز پہ وہ متوجہ ہوئی، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی تھی کوئی بھی شورائم کے فلیٹ پہ نہیں آتا تھا سوائے کام والی ماسی کی، لیکن آج اس کی بھی چھٹی تھی۔ پھر کون آ گیا؟ وہ تو ہمیشہ ایک ہی اپنے پاس رکھتا تھا، شاید ماما بابا سے کوئی ہو۔ اس نے سوچتے ہوئے ڈور اوپن کیا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھا، پورا فلور خالی تھا۔ وہ حیران ہوتی واپس ہوئی تو پاؤں دروازے میں کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی۔ مخصوص اسٹائل کا پارسل اور ساتھ میں فریش روز۔ چکراتے سر سے دروازے کو تھاما۔ یہ یہاں کیسے؟ ایک خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ جلدی سے پارسل اٹھاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے بغیر اس نے ڈور لاک کیا۔ اتنی دیر دروازے سے لگی وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی رہی۔ ڈونٹ بی افریڈ مائنڈ گرل، جسٹ اوپن اٹ، کیپٹن شاہ۔ سفید چٹ پہ چھوٹا سا پیغام درج تھا، جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی ہو۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کور ریموو کیا۔ اندر سے ایک نیلے رنگ کی مخملی ڈبیا اور کچھ تصاویر برآمد ہوئی، جو بڑے طریقے سے اس طرح ارینج کی گئی تھی کہ اوپر اور نیچے وائٹ پورشن تھا۔ شاید
سسپینس کریٹ کیا گیا تھا۔ بیا نے جیسے ہی تصویریں الٹی، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکی تھی۔ ساری تصویریں اسی کی تھی جو مختلف ایونٹس پر لی گئی تھی اور ساتھ میں یونیورسٹی کی بھی تھی۔ جیسے بیا کو یہ بتایا گیا ہو کہ وہ اس شخص کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ اس نے سب چیزیں خود سے دور پھینکی جیسے کوئی آسیب ہو، اور خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ کچھ تصاویر اس کے اپنے روم کی بھی تھیں۔ اس نے سب چیزیں خود سے دور پھینکی جیسے کوئی آسیب ہو اور خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ کچھ تصاویر اس کے اپنے روم کی بھی تھیں جہاں وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ بال سلجھا رہی تھی۔ وہ شخص اس کی سوچ سے بھی زیادہ تیز تھا جسے وہ محض اپنا وہم اور کسی کی شرارت سمجھ رہی تھی۔ وہ اتنی غیر اہم چیز نہیں تھی۔ مخملی ڈبیا نے اس کی توجہ اپنی جانب کی۔ اندر سے ایک انتہائی نفیس سی ڈائمنڈ رنگ برآمد ہوئی جس میں ہارٹ شیپ نگ نصب تھا۔ ایک سادہ انداز میں اسے پرپوز کیا گیا تھا مگر وہ تو کسی کی منقوہہ تھی۔ کیا ہوا جو وہ اپنے رشتے کا آغاز نہیں کر سکے تھے تو شرائم کے نام سے تو جڑ چکی تھی۔ وہ موبائل ٹون پہ اس کی سوچوں میں ارتاش پیدا ہوا تھا۔ اس نے خالی نظروں سے موبائل کو دیکھا۔ اننون نمبر سے میسج تھا، لائف از فل آف سرپرائزز، کیپ سم روم ان یور ہارٹ فار دا ان امیجنیبل۔ یقیناً یہ میسج اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اداس شامیں، اجاڑ رستے، کبھی بلائیں تو لوٹ آنا، کسی کی آنکھوں میں رت جگوں کے عذاب آئیں تو لوٹ آنا، نئے زمانوں کا کرب اوڑھے ضعیف لمحے، نڈھال یادیں تمہارے خوابوں کے بند کمروں میں لوٹ آئیں تو لوٹ آنا۔ محب نے کتنی بار اس پیغام کو پڑھا تھا۔ ایک افسردہ نگاہ پیغام بھیجنے والے کے نام پہ ڈالی تھی۔ وش کے حروف اسے یاد دلا رہے تھے کہ وہ اس کی وش ہی تھی۔ آخر وش ضد نے کب محبت کا روپ اختیار کیا تھا؟ وہ انجان تو نہ تھا۔ جس طرح وہ اس کی ہر خطا معاف کرتا آیا تھا، اس کی محبت کا ہی انداز ہی تو تھا۔ کیا ہوا پارٹنر؟ کس کے خیالوں میں گم ہو؟ اسد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ کی نسبت وہ اس سے زیادہ فرینک رہا تھا۔ شاہ اور محب کے رینک ایک ساتھ گروپ ہو رہے تھے جبکہ اس نے خود کو لیفٹیننٹ کی پوسٹ تک محدود کر لیا تھا۔ جب اسپیشل ٹاسک فورس بنائی جاتی وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ ان تینوں کی گہری دوستی نے جونیئر سینئر کے فرق کا کبھی طرز نہیں اپنایا۔ محبت سی ہو گئی ہے یار زندگی سے، محب نے بے بس لہجے میں کہا۔ تو ایک ہی بار زندگی ملتی ہے، محبت کرنا تو بنتا ہی ہے میرے دوست، مگر ہم جس راہ کے مسافر ہیں وہاں کیا وہاں ایک تو تم اس سائیکو شخص کی باتوں میں آ کے زندگی سے مایوس ہو چلے ہو۔ حقارت سے شاہ کا ذکر کرتے ہوئے اس نے محب کی بات کاٹی جبکہ محب کو بھی اس کی یہ ٹون اچھی نہیں لگی تھی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو اسد، ایک فوجی کے لیے اس کا فرض صفے اول ہوتا ہے، باقی رشتے بعد میں۔ تو میرے بھائی کیوں پھر پیار محبت کے چکر میں پڑ رہا ہے؟ ویسی لائف گزار جو اب تک گزار رہا تھا۔ تم تو شہادت ہاتھ میں لیے پھر رہے ہو نا جیسے۔ اسد نے طنز آمیز مسکراہٹ پاس کی تھی۔ ہاں یار، اپنی ایسی قسمت کہاں، میرا بس ایک ہی شوق ہے کہ میرے نام کے ساتھ بھی لکھا جائے، شہید کیپٹن محب رضا۔ محب تصور میں جیسے اپنے الفاظ پہ خود ہی محظوظ ہوا تھا۔ اور وشما بھابھی کا کیا محب؟ کیا وہ کبھی بھائی اور باپ تو کبھی سہاگ کا غم دیکھنے کو دنیا میں آئی ہیں کیا؟ اس لڑکی کا بھی خوشیوں پہ حق ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ تم اس کی بات مان لیتے۔ محب، مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے یار، میں زندگی کا ایک ایک لمحہ کھل کے جینا چاہتا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتی یہ مرنے مارنے کی باتیں۔ اسد نے منہ کے زاویے بنا کے بات شروع کی۔ تو پھر اس فیلڈ میں آئی ہی کیوں جہاں قدم قدم پہ موت لکھی ہے؟ محب نے استفہامی نگاہیں اس پہ گاڑی۔ شوق سے آیا تھا یار، مگر اب جن راہوں کا مسافر بنا ہوں مجھے بھی زندگی سے پیار ہو گیا ہے۔ ایک آنکھ دباتے وہ شرارت سے بولا تھا۔ اسد کا کھلکھلاتا انداز دیکھ کے محب نے بے اختیار اس کی نظر اتاری تھی۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ کون ہے وہ جس کی وجہ سے میرے یار کے چہرے پہ گلاب کھل رہے ہیں، مگر اتنی دعا ضرور ہے کہ اگر وہ تیری قسمت میں ہے تو خدا تمہیں جلد اس سے ملا دے۔ عشق بڑا ہرجائی ہے۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عظمیٰ مجاہد نے۔
behave yourself. शाह उसकी जानिब लपका था। बहरहाल वो अपने दोस्तों से बहुत सिंसियर था। असद की कदावत उसे मुश्तैल कर रही थी। उसके मबहम अंदाज, बस कर दो तुम लोग। मुहिब ने आगे बढ़ के उसे रोका था। जानते हो ना, ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। मैं, शाह और तुम, असद, हम सब बुरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अपने रिस्क पे क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? जब टीम लीडर यूनिटी शो नहीं करेगा तो बाकी लोग कैसे मूव करेंगे? क्यों तुम लोग इतना पर्सनल हो रहे हो? दोनों को घूरता वो साइड टेबल पे बैठ गया था। उस वक्त वो मुहिब के ऑफिस में थे। कुछ देर बाद कर्नल मुबीन और बाकी की टीम भी उन्हें ज्वाइन करने वाली थी, जहां एक एक कदम फूंक फूंक के रखने की प्लानिंग अपने सीनियर्स के सामने पेश करनी थी। वहां पे वो दोनों जानी दुश्मन बने बैठे थे। शाह असद का रवैया नहीं समझ पा रहा था, जबकि मुहिब को अंदाजा था कि शायद वो अभी तक उस लड़की को लेके पजेसिव हो रहा है। बाद में उससे बात करने का सोचते हुए वो मैप सामने रखने लगा था। शोराइम अहमद को बुरी तरह इलेक्शन में नाकामी का सामना करना पड़ा था। रोशनी विला में सब जमा थे और जिसके लिए जमा थे वो गायब था। दादा ने सख्ती से उसे ताकीद की थी कि वो घर आए और बिया को भी साथ लेके आए, जबकि वो अभी तक नहीं आया था। और इससे बढ़ के जो हादसा पेश आया था वो मलिक की गाड़ी पे हमला था, जिसमें इश्क बड़ा हरजाई है। इस नॉवल को तहरीर किया है उस्मा मुजाहिद ने। असद, बिहेव योरसेल्फ। शाह उसकी जानिब लपका था। बहरहाल वो अपने दोस्तों से बहुत सिंसियर था। असद की कदावत उसे मुश्तैल कर रही थी। उसके मबहम अंदाज, बस कर दो तुम लोग। मुहिब ने आगे बढ़ के उसे रोका था। जानते हो ना, ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। मैं, शाह और तुम, असद, हम सब बुरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अपने रिस्क पे क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? जब टीम लीडर यूनिटी शो नहीं करेगा तो बाकी लोग कैसे मूव करेंगे? क्यों तुम लोग इतना पर्सनल हो रहे हो? दोनों को घूरता वो साइड टेबल पे बैठ गया था। उस वक्त वो मुहिब के ऑफिस में थे। कुछ देर बाद कर्नल मुबीन और बाकी की टीम भी उन्हें ज्वाइन करने वाली थी, जहां एक एक कदम फूंक फूंक के रखने की प्लानिंग अपने सीनियर्स के सामने पेश करनी थी। वहां पे वो दोनों जानी दुश्मन बने बैठे थे। शाह असद का रवैया नहीं समझ पा रहा था, जबकि मुहिब को अंदाजा था कि शायद वो अभी तक उस लड़की को लेके पजेसिव हो रहा है। बाद में उससे बात करने का सोचते हुए वो मैप सामने रखने लगा था। शोराइम अहमद को बुरी तरह इलेक्शन में नाकामी का सामना करना पड़ा था। रोशनी विला में सब जमा थे और जिसके लिए जमा थे वो गायब था। दादा ने सख्ती से उसे ताकीद की थी कि वो घर आए और बिया को भी साथ लेके आए, जबकि वो अभी तक नहीं आया था। और इससे बढ़ के जो हादसा पेश आया था वो मलिक की गाड़ी पे हमला था, जिसमें वो तो महफूज रहा, लेकिन उसके गार्ड उसे बचाते बचाते अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस सिलसिले में उसने अपनी सिक्योरिटी सख्त कर ली थी, जबकि शोराइम का लापरवाह अंदाज सबको तशवीश में डाल रहा था। उसके पार्टी चेयरमैन अपना पैसा और वक्त के जिया पे उससे शदीद नाराज थे, मगर वो किसी की भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, ना किसी मीडिया कॉल का जवाब दे रहा था। बिया भी घर वालों की लापरवाही पे सख्त नाला थी। हफ्ता गुजर जाने के बावजूद उसने किसी से राब्ता नहीं किया था। शोराइम की सिक्योरिटी में यूनिवर्सिटी आ रही थी। नेहा को जब उसने शोराइम और अपने ताल्लुक की हकीकत से आगाह किया, उसने बिया को सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज का बोला था, जबकि बिया को लगता कि वो सिर्फ जिद में उसे अपने साथ रखे हुए था। तैयार हो जाओ, दादा अब्बू ने बुलाया है हमें। शोराइम ने उसे डिस्टर्ब अंदाज में अपने साथ चलने का कहा। नहीं जाना मुझे उस घर। ओके, मत जाओ, बाय। जैसा जवाब मिला उसने भी वैसे ही अंदाज अपनाया। बिया उसको देख के रह गई। बगैर कोई जोर जबरदस्ती किए वो आराम से उसकी बात मान के चला गया, जबकि बिया हैरान हुई। शोराइम को तो हमेशा उसके अपोजिट चलने की आदत थी, मतलब कि हद हो गई। बिया, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है उस शख्स के सामने। क्या हो जाता अगर थोड़ा इंसिस्ट कर लेता? माना कि मैं सबसे नाराज हूं, मगर मुझे सब याद भी तो बहुत आ रहे हैं। आंखों में आंसू टिप टिप बरस रहे। अगर कोई नखरा दिखाए तो क्या चला जाता, जो जरा बर्दाश्त कर ले। नहीं, मगर वो तो लॉर्ड साहब है, हिटलर। वही पुरानी आदतें बेदार हुई।
خود سے مخاطب ہونے والی مگر تھوڑی دیر بعد نیوز پہ چلنے والی بریکنگ نیوز نے اسے شورائم کے رویے کی وجہ سمجھا دی۔ بیچارہ الیکشن میں ہارنے کی وجہ سے ڈسٹرب تھا۔ خیر اچھا ہوا جو ہار گیا۔ اس نے ایم این اے بن کے کون سا نیکی کے کام کر لینے تھے۔ اکڑو۔ ڈور بیل کی آواز پہ وہ متوجہ ہوئی کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی تھی کوئی بھی شورائم کے فلیٹ پہ نہیں آتا تھا سوائے کام والی ماسی کی، لیکن آج اس کی بھی چھٹی تھی۔ پھر کون آ گیا؟ وہ تو ہمیشہ ایک ہی اپنے پاس رکھتا تھا، شاید ماما بابا سے کوئی ہو۔ اس نے سوچتے ہوئے ڈور اوپن کیا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھا، پورا فلور خالی تھا۔ وہ حیران ہوتی واپس ہوئی تو پاؤں دروازے میں کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی۔ مخصوص اسٹائل کا پارسل اور ساتھ میں فریش روز۔ چکراتے سر سے دروازے کو تھاما۔ یہ یہاں کیسے؟ ایک خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ جلدی سے پارسل اٹھاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے بغیر اس نے ڈور لاک کیا۔ اتنی دیر دروازے سے لگی وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی رہی۔ ڈونٹ بی افریڈ مائن گرل، جسٹ اوپن اٹ، کیپٹن شاہ۔ سفید چٹ پہ چھوٹا سا پیغام درج تھا، جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی ہو۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کور ریموو کیا۔ اندر سے ایک نیلے رنگ کی مخملی ڈبیا اور کچھ تصاویر برآمد ہوئی جو بڑے طریقے سے اس طرح ارینج کی گئی تھی کہ اوپر اور نیچے وائٹ پورشن تھا۔ شاید سسپینس کریٹ کیا گیا تھا۔ بیا نے جیسے ہی تصویریں الٹی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکی تھی۔ ساری تصویریں اسی کی تھی جو مختلف ایونٹس پر لی گئی تھی اور ساتھ میں یونیورسٹی کی بھی تھی، جیسے بیا کو یہ بتایا گیا ہو کہ وہ اس شخص کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ اس نے سب چیزیں خود سے دور پھینکی جیسے کوئی آسیب ہو اور خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ کچھ تصاویر اس کے اپنے روم کی بھی تھیں۔ اس نے سب چیزیں خود سے دور پھینکی جیسے کوئی آسیب ہو اور خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ کچھ تصاویر اس کے اپنے روم کی بھی تھیں جہاں وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ بال سلجھا رہی تھی۔ وہ شخص اس کی سوچ سے بھی زیادہ تیز تھا جسے وہ محض اپنا وہم اور کسی کی شرارت سمجھ رہی تھی۔ وہ اتنی غیر اہم چیز نہیں تھی۔ مخملی ڈبیا نے اس کی توجہ اپنی جانب کی۔ اندر سے ایک انتہائی نفیس سی ڈائمنڈ رنگ برآمد ہوئی جس میں ہارٹ شیپ نگ نصب تھا۔ ایک سادہ انداز میں اسے پرپوز کیا گیا تھا مگر وہ تو کسی کی منقوہہ تھی۔ کیا ہوا جو وہ اپنے رشتے کا آغاز نہیں کر سکے تھے؟ تو شورائم کے نام سے تو جڑ چکی تھی وہ۔ موبائل ٹون پہ اس کی سوچوں میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ اس نے خالی نظروں سے موبائل کو دیکھا۔ اننون نمبر سے میسج تھا۔ لائف از فل آف سرپرائزز، کیپ سم روم ان یور ہارٹ فار دا ان امیجنیبل۔ یقیناً یہ میسج اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اداس شامیں، اجاڑ رستے، کبھی بلائیں تو لوٹ آنا، کسی کی آنکھوں میں رت جگوں کے عذاب آئیں تو لوٹ آنا، نئے زمانوں کا کرب اوڑھے ضعیف لمحے، نڈھال یادیں تمہارے خوابوں کے بند کمروں میں لوٹ آئیں تو لوٹ آنا۔ محب نے کتنی بار اس پیغام کو پڑھا تھا۔ ایک افسردہ نگاہ پیغام بھیجنے والے کے نام پہ ڈالی تھی۔ وش کے حروف اسے یاد دلا رہے تھے کہ وہ اس کی وش ہی تھی۔ آخر وش ضد نے کب محبت کا روپ اختیار کیا تھا؟ وہ انجان تو نہ تھا۔ جس طرح وہ اس کی ہر خطا معاف کرتا آیا تھا اس کی محبت کا ہی انداز ہی تو تھا۔ کیا ہوا پارٹنر؟ کس کے خیالوں میں گم ہو؟ اسد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ کی نسبت وہ اس سے زیادہ فرینک رہا تھا۔ شاہ اور محب کے رینک ایک ساتھ گروپ ہو رہے تھے جبکہ اس نے خود کو لیفٹیننٹ کی پوسٹ تک محدود کر لیا تھا۔ جب اسپیشل ٹاسک فورس بنائی جاتی وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ ان تینوں کی گہری دوستی نے جونیئر سینئر کے فرق کا کبھی طرز نہیں اپنایا۔ محبت سی ہو گئی ہے یار زندگی سے، محب نے بے بس لہجے میں کہا۔ تو ایک ہی بار زندگی ملتی ہے، محبت کرنا تو بنتا ہی ہے میرے دوست، مگر ہم جس راہ کے مسافر ہیں وہاں کیا وہاں ایک تو تم اس سائیکو شخص کی باتوں میں آ کے زندگی سے مایوس ہو چلے ہو۔ حقارت سے شاہ کا ذکر کرتے ہوئے اس نے محب کی بات کاٹی جبکہ محب کو بھی اس کی یہ ٹون اچھی نہیں لگی تھی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو اسد، ایک فوجی کے لیے اس کا فرض صف اول ہوتا ہے، باقی رشتے بعد میں۔ تو میرے بھائی
کیوں پھر پیار محبت کے چکر میں پڑ رہا ہے؟ ویسی لائف گزار جو اب تک گزار رہا تھا۔ تم تو شہادت ہاتھ میں لیے پھر رہے ہو نا جیسے۔ اسد نے طنز آمیز مسکراہٹ پاس کی تھی۔ ہاں یار، اپنی ایسی قسمت کہاں، میرا بس ایک ہی شوق ہے کہ میرے نام کے ساتھ بھی لکھا جائے، شہید کیپٹن محب رضا۔ محب تصور میں جیسے اپنے الفاظ پہ خود ہی محظوظ ہوا تھا۔ اور وشما بھابی کا کیا محب؟ کیا وہ کبھی بھائی اور باپ تو کبھی سہاگ کا غم دیکھنے کو دنیا میں آئی ہیں کیا؟ اس لڑکی کا بھی خوشیوں پہ حق ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ تم اس کی بات مان لیتے۔ محب، مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے یار۔ میں زندگی کا ایک ایک لمحہ کھل کے جینا چاہتا ہوں۔ مجھ سے نہیں ہوتی یہ مرنے مارنے کی باتیں۔ اسد نے منہ کے زاویے بنا کے بات شروع کی۔ تو پھر اس فیلڈ میں آئی ہی کیوں جہاں قدم قدم پہ موت لکھی ہے؟ محب نے استفہامی نگاہیں اس پہ گاڑی۔ شوق سے آیا تھا یار، مگر اب جن راہوں کا مسافر بنا ہوں مجھے بھی زندگی سے پیار ہو گیا ہے۔ ایک آنکھ دباتے وہ شرارت سے بولا تھا۔ اسد کا کھلکھلاتا انداز دیکھ کے محب نے بے اختیار اس کی نظر اتاری تھی۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ کون ہے وہ جس کی وجہ سے میرے یار کے چہرے پہ گلاب کھل رہے ہیں، مگر اتنی دعا ضرور ہے کہ اگر وہ تیری قسمت میں ہے تو خدا تمہیں جلد اس سے ملا دے۔ آمین۔ محب نے کھلے دل سے اسے دعا دی تھی، مگر شاید تقدیر کے پاس اس کے آمین کا جواب نہیں تھا۔ دور آسمان پہ ایک ستارہ اداسی سے انہیں تک رہا تھا۔ وہ دونوں عشق کے راہی بن بیٹھے تھے۔ بھلا عشق سے بڑا بے وفا کوئی اس دنیا میں آیا ہے جو فانی ہو کے رہ جاتا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو آسمانوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ تقدیر تو کئی انجان لوگوں کو آپ کی زندگی میں لاتی ہے، مگر وہ قسمت ہی ٹھہرے ایسا کوئی وعدہ ملوانے سے پہلے کبھی نہیں کرتی۔ کھیل تو سارے تقدیر کے تھے، کوئی بن مانگے ہی سکندر بن گیا تھا اور کوئی مانگ کے بھی خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ بیا نے کئی بار کوشش کی کہ وہ شرائم کو ان انجان کارڈز اور اس شخص کے بارے میں بتا سکے، مگر وہ چاہ کے بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وجہ ان کے آپسی تعلقات جو کبھی بھی حالات کے موافق نہیں رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے ہی غلط نہ سمجھ لے۔ نیہا سے جب اس نے شیئر کیا تو اس نے شرائم کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی کوئی حل نکال لے گی۔ آج کل وہ ویسے بھی اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ ایف آئی اے نے ملک کے ساتھ اس پہ بھی کیس بنا ڈالے تھے۔ اسے سیاست میں لانے والے وہی تھے۔ ان کے سیاسی مخالفوں نے شرائم کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا تھا، جس وجہ سے کچھ دن ملک کے ساتھ مان صحرا میں ہی پناہ لینی پڑ رہی تھی اور بیا کو اپنی تمام تر ناراضگی کے باوجود واپس آنا پڑا تھا۔ تایا کے سامنے والے گھر میں شورائم کے ساتھ والے کمرے کو اس نے اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ آج وہ نیہا کے ساتھ شاپنگ مال آئی تھی، سینٹرس میں گھومتے ہوئے۔ وہ دونوں ہی کسی کا مرکز نگاہ بنی۔ آج قسمت نے اسد کا ساتھ دے ہی دیا تھا۔ ڈارک گرین ہیزل آئیز میں دنیا جہاں کی شوخیاں اور شرارتیں جگمگا رہیں۔ بیا کو چینج پسند آیا تھا۔ نیہا کا مقصد یہی تھا کہ اس کا ٹینشن کو کم کر سکے اور وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئی تھی۔ اسد اپنے بڑھتے قدم روک نہیں پایا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ اسمارا نے اسد کو دو لڑکیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کے کہا۔ تمہاری بھابھی سے مل۔ شرارتی انداز میں اسمارا کی حیرانگی کا فیض اٹھایا۔ آؤ تمہیں بھی ملواؤں، بلکہ تم ہی مجھے ملواؤ۔ اسمارا کو پلان سمجھا کے وہ آگے بڑھے تھے۔ ہائے نمرا، تم یہاں کیسے؟ واپس کب آئی باہر سے؟ اسمارا بیا کے سامنے رٹو ٹوتے جیسا پڑھایا سبق بولنے لگی۔ اپنے کانفیڈنٹ لیولز پہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ دوسری جانب بیا اور نیہا نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا کہ آیا وہ لڑکی انہی سے مخاطب ہے۔ اسمارا بیا کے سامنے رٹو طوطے جیسا پڑھایا سبق بولنے لگی تھی۔ اپنے کانفیڈنٹ لیول پہ وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ دوسری جانب بیا اور نیہا نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا کہ آیا وہ لڑکی انہی سے مخاطب ہے۔ ایکسکیوز می، آپ ہم سے کچھ کہہ رہی ہیں؟ بیا کے استفسار پہ اسمارا سمائل پاس کرتی اس سے لپٹ گئی۔ ڈرامہ ایک سائڈ، لیکن ایک کیوٹ سی بیا اپنی بھابھی کے روپ میں اسے بہت پسند آئی، جبکہ بیا اس اچانک آفت پہ پریشان سی ٹھہری تھی۔ نیہا نے آگے بڑھ کے اسمارا کو اس سے دور کیا۔ دیکھیں، یہ کوئی نمرا نہیں، بیا ہے، ابیحہ احمد، اور یہ کوئی باہر نہیں رہتی، بلکہ ہم تو ادھر ہی پڑھ رہے ہیں۔ کمنٹس میں اس نے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا لمبا اور ڈیٹیل تعارف ضروری تو نہیں تھا۔ نیہا کے انداز اور اتنے کھلے ڈھلے تعارف پہ مزید گھبرائی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آج کل کن کرائسس سے گزر رہی ہے؟ ایسے میں کسی انجان لوگوں کو تعارف دینا اس کے لیے کوئی اور چیلنج نہ
سامنے لے آئے۔ او سوری میڈم، میری سسٹر کو اپنے بچپن کی دوست کا شاید ڈاؤٹ ہوا ہے۔ اسد نے جلدی سے بات سنبھالی اور اسمارا کو لے کے وہاں سے چل دیا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے بیا کا نام تو پتا چلا، جبکہ نیہا نے ایک فاتحانہ نگاہ اسد پہ ڈالی۔ وہ زمانہ شناس لڑکی تھی اور اسد کی آنکھوں میں بیا کے لیے بولتے جذبے اس سے مخفی نہیں رہ سکے۔ وشما ہاتھ میں موبائل تھامے اس کے رپلائی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا بے چین ہوئی پورے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ اسے گئے ہوئے ہفتہ ہو چلا تھا مگر پھر سے رابطے ختم کیے بیٹھا تھا۔ پھپھو اس کی حالت سے ناواقف نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب اپنے بیٹے کو اس کے لیے تڑپتے دیکھا تھا مگر وہ اس کی بلانے کی ضد میں اتنے سال دور رہا۔ اب وقت نے بازی پلٹی تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک سفید عمارت دور سے دیکھنے پہ پہاڑ پہ موجود کسی پرندے کا گمان دیتی تھی۔ وادی اگرور کالا ڈھاکہ موجودہ ضلع تورغر کے دامن میں واقع تھا۔ اس کا مرکز تحصیل اوگی مانسہرہ سے شمالی مغرب کی طرف عین تورغر کے نیچے مانسہرہ سے 45 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ شاہراہ ریشم سے ایک راستہ بائیں ہاتھ اوگی کی جانب نکلتا ہے۔ اوگی تک پہنچنے کے لیے بل کھاتی سڑک پہ اونچی نیچی ڈھلانوں کو سر کر کے پہنچتے ہیں۔ اوگی سے 3 سینگ نما شاخیں نکلتی ہیں، شمال کی طرف ڈلبوڑی کی گھاٹی، مشرق کی طرف گھٹائی کی گھاٹی اور جنوب کی طرف اربوڑا کی گھاٹی۔ ISI کے مارخور نہایت تیزی سے اس عمارت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پہاڑی پہ موجود پہرے دار ان کی سرسبز پتوں سے دکھائی دینے والی وردی کی وجہ سے کسی مشکوک سرگرمی سے انجان تھے۔ معمول کا جائزہ لینے کے بعد وہ عمارت کی اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اندر بیٹھے افراد مست شراب اور شباب کی محفل کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ SSG کمانڈوز کا 7 افراد پہ مشتمل یہ دستہ اتنا محتاط تھا کہ وہ اپنی سانس لینے کی رفتار سے خود بھی انجان تھے۔ رات کی سیاہی ان کے گرد اپنی چادر پھیلا رہی تھی۔ اب تک وہ اس عمارت کے قریب پہنچ چکے تھے مگر پیچھے سے انہیں ابھی تک کسی ایکشن کا اشارہ نہیں ملا تھا۔ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ ان کا یہ ٹاپ سیکرٹ مشن بغیر علاقے کے سربراہن کو انوالو کیے ہو رہا تھا، کیونکہ ذرا سی بھی سیکر آؤٹ ان کا پلان فلاپ کر سکتا تھا۔ محب اندر کی طرف دیے گئے اوکے کے اشارے پہ اپنی ٹیم کو لے کے آگے بڑھا تھا اور اندر بیٹھے افراد کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ان پہ دھاوا بولا تھا۔ شوکت اچکزئی کے ہونہار سپوت حسن کے علاوہ شورائم بھی ان کے قبضے میں آیا تھا، ساتھ میں اندرونی بنائے گئے تہہ خانے بھی۔ کیپٹن محب اتنی اونچائی پہ بنائے گئے اس شاندار گھر اور اتنے سیکرٹ جیلوں پہ شدد تھا۔ ان کی قید میں صرف لڑکیاں ہی نہیں، کم سن بچے اور بزرگ بھی شامل تھے جو اپنے جانوروں کے ساتھ ادھر کا راستہ بھٹک کے آتے اور ان کے گھر والے واپسی کی رات دیکھتے دیکھتے تھک جاتے۔ ان کے چہرے کالے رنگ کی سیاہی سے ڈھکے تھے، اس لیے کوئی بھی انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا، ورنہ حسن اپنے بیوقوف بنائے جانے پہ اسد کا قتل ضرور کر دیتا۔ کنٹرول سیل کے ذریعے ہیلی کاپٹر سے مزید کمانڈوز نے ایک ایک کونا کلیئر کیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اندر بیٹھے ایک شخص کو بھی اپنے بچاؤ کا موقع نہیں ملا تھا۔ اپنی کامیابی پہ شاہ اور محب نے نم آنکھوں سے اپنے بہادر سپاہیوں کو دیکھا تھا۔ بے شک ہر کٹھن مرحلے کو کامیابی سے سر کرنا ان مارخوروں کی گھٹی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ ملک دلاور اور شوکت اچکزئی پہ شورائم اور حسن کی گرفتاری وہ بھی موقع پہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اپنے پورے اثر رسوخ کو آزمانے کے بعد بھی وہ ان دونوں کا سراغ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ شاہ اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے مشن کی پہلی ہی کامیابی پہ بہت خوش تھا۔ محب اور اسد نے اس کی سوچ سے بڑھ کے آسانی ٹارگٹ اچیو کیا تھا، جسے کہتے ہیں دشمن کی صفوں میں گھس کے حملہ کرنا۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ کچھ لوگ تو ہماری نیت پہ شک کر رہے تھے نا کہ ہم نے کوئی گیم نہ کھیلی ہو۔ اسد نے شانکیں کھلکھلاتے چہرے کو دیکھ کے ہلکا سا طنز کیا تھا۔ کیا یار، اپنے جگری یار پہ میں شک کر سکتا ہوں؟ بھلا شاہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ اسد اس سے کس بات میں ناراض ہے، مگر وہ زیادہ دیر دل میں قدورتیں رکھنے والا شخص نہیں۔ محب نے اسد کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ بھی شاہ کے گلے جا لگا تھا۔ ان دونوں کو گلے ملتے دیکھ محب نے ان پہ جم کر کے چڑھائی کرنی چاہی مگر وہ دونوں ایک دم الگ ہوئے۔ نتیجتاً محب زمین بوس ہو چلا۔ پہلے انہوں نے زمین پہ دھڑام سے گرتے اسے حیرانی سے دیکھا تھا، پھر تینوں کا کہا بے ساختہ تھا۔ اگر محب ذرا بھی ان کے سامنے شرمندگی ظاہر کرتا تو انہوں نے اس کی زیادہ واٹ لگا دینی، اس لیے ڈھیٹ بنا
ان میں شامل ہو گیا۔ مانسہرہ چوکی پہ تعینات سپاہیوں نے اپنے افسروں کی نامعلوم خوشی کو ان کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کیا تھا۔ محب نے آنکھ کے شعلے کے گرد جھومتے ہوئے اسد اور شاہ کو دیکھ کے اپنے دوستوں کے سدا خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ اسد نے اپنے ریسورسز استعمال کر کے بیا کی تمام انفارمیشن نکلوائی تھی۔ اگر اس کے لیے بیا کے ساتھ کوئی راہ ہموار کر سکتا تھا تو نیہا تھی۔ اس نے پہلے نیہا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے دکھتے ہی پہچان گئی۔ کوئی لگی لپٹی بغیر ہی اس نے ڈائریکٹلی اپنا مدعا بیان کیا۔ نیہا اس کی بات سن کے خاموش رہی تھی۔ وہ بیا اور شورائم کے تعلقات سے اچھے سے آگاہ تھی۔ اس کے باوجود اس نے اسد کو ہیلپ کا وعدہ کیا۔ نیہا نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ ڈائریکٹ دوسرے معاملات میں پڑنے کے بجائے اس کے گھر اپنا پروپوزل بھیجے۔ جتنی اچھی پوسٹ پہ وہ ہے اس کے گھر والے یقیناً اعتراض نہیں کریں گے۔ اسد خوش فہم ہوا تھا۔ اسے نیہا کی باتوں نے ڈھارس دی تھی۔ اگلے ہی دن مسز درانی اور اسمارا اس کی بات مانتے ہوئے بیا کے گھر چل پڑی، کیونکہ وہ ان کا اکلوتا سپوت تھا۔ وہ بھلا اپنے بیٹے کی پسند پہ کیا اعتراض کرتی، جبکہ اسمارا پہلے ہی بیا کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے۔ روشنی ولا میں شورائم کی گرفتاری کی خبر ملک دلاور کی طرف سے دی گئی۔ دادا جان اپنے اکلوتے لختے جگر کے ملک دشمن عناصر گٹھ جوڑ پہ حیران تھے۔ انہیں اپنی پرورش پہ پورا یقین تھا، مگر حقیقت وہی تھی جو سامنے تھی۔ وہ بری طرح دشمنوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ ملک دلاور نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے بات میڈیا تک آنے سے روکی تھی، جبکہ حسن اچکزئی کو بھی اپنے باپ کی سرپرستی حاصل تھی۔ کچن میں کام کرتی رشنا بیگم کو آنی بی نے آنے والی انجان عورتوں کے بارے میں بتایا تھا، جو پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکروں سے لدی پدی ڈرائنگ روم میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ابتدائی تعارف کے بعد جب انہوں نے اپنی آمد کی وجہ بتائی تو ہر بندہ ہکا بکا ان خواتین کی شکل دیکھ رہا تھا۔ رشنا بیگم نے گھبرا کے سسر اور شوہر کی شکل دیکھی، جو پہلے ہی شورائم کی وجہ سے پریشان تھے، اوپر ان خواتین کا عجیب و غریب مدعا۔ دیکھیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب اسمارا نے چچی جان کے ساتھ اندر آتی بیا کو دیکھ کے با آواز کہا تھا، مما شی از ہیئر۔ بیا بیا نے بھی اسی مال والی لڑکی کو دیکھا تو حیران ہوئی، بھلا وہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ بیا کی سوالیہ نگاہیں ماں کی طرف اٹھی تھی، جو اسے ہی غصے سے گھور رہی تھی۔ انہوں نے کچھ کہتی بیا کو ہاتھ روک کے چپ کرایا تھا۔ تم سے تو میں بعد میں بات کرتی ہوں، جاؤ یہاں سے۔ اسے اچھا خاصا جھاڑا تھا۔ انجان لوگوں کے سامنے اتنی ذلت پہ وہ واپس شورائم کے گھر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ تائی اماں اسے پکارتی رہ گئی، ارے بہن، آپ نے خوامخواہ بچی کو ڈانٹ دیا، ہم اسی سے تو ملنے آئے تھے۔ مسز دورانی کچھ زیادہ ہی باتونی واقع ہوئی۔ دیکھیں بہن، میں آپ کو کب سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میری بیٹی شادی شدہ ہے اور اس وقت وہ اپنے سسرال میں موجود ہے۔ رشنا بیگم نے حد درجہ لہجہ دھیما رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری جانب مسز دورانی کو چپ لگ گئی۔ میں معذرت کرتی ہوں بہن، ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شاید۔ اب وہ شرمندہ سی ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اسمارا بھی ٹوٹے دل سے اپنی ماں کے پیچھے ہو لی تھی۔ دیکھ لیے اپنی لاڈلی کے کرتوت، ایسے تو شورائم اسے یہاں سے نہیں لے گیا تھا۔ کب سے چپ بیٹھی دادی ماں نے بیٹے اور شوہر کو دیکھا۔ تائی ماں سمجھدار خاتون تبھی بات کو سنبھالتے ہوئے بولی، اماں اکثر غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، ہماری بیا ہے ہی اتنی نازک تھی کہ شادی شدہ ہونے کا پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، اور ہم نے کون سا باقاعدہ رخصتی کی تھی۔ شورائم کو سوچتے ہوئے وہ آبدیدہ ہوئی۔ ادھر بیا ماں کے عجیب و غریب رویے سے پریشان گھوم رہی تھی۔ ایسی بھی کیا آفت آ گئی تھی جو مہمانوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اسد کے لیے یہ شاکنگ نیوز تھی کہ وہ شادی شدہ ہے، تو بھلا کیا نیہا کو اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا؟ وہ غصے میں اسے کال میں لانے لگا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کو اس نے پہرو سوچا، تقدیر اسے پہلے ہی کسی اور کی جھولی میں ڈال چکی تھی۔ اب تو خواب بننے شروع کیے تھے اور پہلے ہی موڑ پہ اس کی دنیا اجاڑ دی گئی۔ نیہا سے استفسار پہ وہ صاف منع کر گئی کہ اسے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، نہ بیا نے کبھی ذکر کیا۔ وہ اپنے کسی کزن کا ذکر کرتی تھی اکثر کہ اس کے گھر والے زبردستی اس سے شادی کروانا چاہتے، پر وہ اسے ناپسند کرتی تھی۔ شاید اس کا کزن بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ تم ایک بار خود بیا سے مل لو، ہو سکتا ہے اس کے گھر والے جھوٹ بول رہے ہوں۔ نیہا نے کمال ہوشیاری سے اپنا بچاؤ کیا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اسد، میں تمہارے لیے اس سے ضرور بات کروں گی، اگر تمہارے جذبوں میں صداقت ہو
تو اللہ تم لوگوں کو ضرور ملوائے گا۔ اس نے ایک جذب کے عالم میں دعا دی۔ اسد کا غصہ جھاگ بن کے بیٹھ گیا تھا۔ بھلا وہ کیسے اتنی ہمدرد لڑکی پہ شک کر سکتا تھا؟ بیا کی آنکھ ایک عجیب سے احساس سے کھلی تھی، جیسے کوئی پاس بیٹھا اسے بلا رہا ہو، مگر کمرے میں کسی کو موجود نہ دیکھ کے اپنا وہم سمجھتی سر جھٹک گئی۔ واش روم کی لائٹ دیکھ کے وہ چونکی، کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا کہ تمام لائٹس آف کر کے سوئی۔ پھر کیسے اندر جانے پہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ابھی وہاں سے فریش ہو کے گیا ہو۔ فرش پہ گری تازہ خون کی بوندیں اس کے ہوش گم ہونے لگے کہ دوبارہ کھٹکے کی آواز پہ اس نے دروازے پہ دیکھا۔ شورائم کو موجود دیکھ کے اسے ایک جھٹکا لگا تھا، کیونکہ اس کی گرفتاری کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی۔ تایا ابو نے اس کے غلط لوگوں سے تعلقات پہ قطعی تعلق کا اعلان کیا تھا، جبکہ اب وہ زخمی حالت میں اس کے سامنے تھا۔ تم یہاں کیسے؟ ٹوٹے ہوئے الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ کیوں؟ میں یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آئی برو اچکائے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے وہ اس کے بستر پہ لیٹ گیا۔ تمہیں تو گرفتار کر لیا گیا تھا نا؟ اور وہ تایا ابو؟ بیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لمحے کیسے ریئیکٹ کرے، کیونکہ ملک دشمن آدمی سے کم از کم وہ بھی کوئی ہمدردی نہیں رکھتی تھی۔ ادھر آؤ بیا، نرم لہجے میں پکارا گیا، مگر بیا وہاں سے ہلی تک نہیں۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، جبکہ میں تو خود اس جگہ پہ پہلی بار گیا تھا؟ اسے بیا کی آنکھوں میں نظر آتی بے اعتباری نے بری طرح ڈسہارٹ کیا تھا۔ وہ ایک جہاں کی نفرت سہ سکتا تھا، مگر اس کی نہیں۔ آپ نہیں جانتے، آپ کی وجہ سے ہم سب کو کتنا کچھ سہنا پڑا، کتنی بار فورسز نے ہمارے گھر کی تلاشی لی، بابا جان تایا جان کو کتنی ذلت دیکھنی پڑی آپ کی وجہ سے، اور دلاور ماموں انہوں نے کتنی اپروچز سے اس خبر کو میڈیا تک آنے سے روکا ہے، ورنہ لوگ تو ہمیں پتھروں سے سنسار کر دیتے، اور اب آپ خود آ گئے۔ کیوں؟ بیا نے روتے ہوئے اس کے بڑھتے ہاتھوں کو روکا تھا۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے۔ بیا نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پہ ڈال کے منہ پھیر لیا۔ ایسے کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ نفرت کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ محبت کرنے کی بھی کوئی وجہ دی ہے آپ نے کبھی؟ آج وہ اسے لفظوں کے تیروں سے سنسار کرنے پہ تلی تھی۔ شورائم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اپنے بازو کی تکلیف بھلائے اس نے بیا کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ بے جان مورت کی طرح اس کے اوپر گری۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ محبت کرنے کی وجہ نہیں دی کبھی؟ اس کا بہکے انداز سے پتا چل رہا تھا کہ وہ ڈرگز لے کے آیا۔ بیا تو اس کے انداز پہ حیران۔ چھوڑو مجھے۔ ایک جھٹکے سے اس کی کمزور گرفت سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے اپنا آپ چھڑاتے وہ اس سے دور ہوئی۔ شورائم کے بازو کا زخم ایک بار پھر سے رسنے لگا تھا۔ بیا پلیز میرے ساتھ رہو۔ منت بھرا لہجہ بیا کا دل ایک دم نرم ہوا تھا، مگر ایک ملک دشمن سے کیسی ہمدردی؟ مر جاؤ شورائم احمد تم۔ تب بھی بیا تمہارے قریب نہیں بھٹکے۔ نخوس سے کہتے وہ روم سے باہر نکلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ تائی امی اور تایا ابو کو بتائے کہ ان کا بیٹا کس حالت میں گھر آیا ہے۔ سوالوں کے اضطراب میں گھومتی وہ ایک بار پھر اپنے روم میں واپس آئی۔ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کے اس کے قریب آئی، جہاں شورائم چھت پہ نظریں گاڑے غیر مرئی نقطے پہ نظر جمائے ہوئے کمرے میں اس کی موجودگی کو محسوس کر کے بھی وہ خاموش رہا۔ آج سے پہلے شاید ہی کبھی اس نے اتنا گہرا کٹ دیکھا ہو، جو یقیناً فرار ہونے کی کوشش میں اس کے بازو میں کسی سخت لوہے سے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے ایک جھرجھری سی لی۔ وہ خاموش بیٹھا، اپنی بند ہوتی آنکھوں پہ کنٹرول کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی لرزش کو دیکھ رہا۔ انتہائی پھوڑ انداز میں اس کی ڈریسنگ کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شورائم نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پہ ڈالی، جو ڈھیلے ڈھالے نائٹ سوٹ میں دوپٹے سے لاپرواہ سی ٹھہری۔ شورائم کے لیے ایک امتحان ثابت ہو رہی تھی۔ اسے اپنے اور شورائم کے رشتے کی نازکی کا احساس ہی نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور اس کے سامنے آنے سے پہلے سمٹ کے رہتی۔ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اسے روم سے باہر نکلتا دیکھ پھر سے صدا بلند کی۔ ایک بھرپور گھوری سے نوازا گیا۔ کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہے آپ؟ بھوکے کو کھانا کھلا کے اگر مفت کا ثواب مل رہا ہے تو کیوں کفرانہ نعمت کر رہی؟ اپنی ٹون میں واپس آتے ہلکا سا مزاق کیا تھا۔ اوہ آپ تو رہنے دیں، آپ سکھائیں گے مجھے گناہ ثواب کا فرق؟ چڑ کھانے والے انداز جواب دیتی وہ باہر چلی گئی۔ کچھ دیر میں
ہلدی والا نیم گرم دودھ اور کھانا لی وہ اس کے سامنے تھی، جبکہ شورائم مکمل غنودگی میں تھا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت تھکا دینے والا رہا تھا۔ بیا کو ایک دم اس پہ غصہ آیا تھا۔ مطلب کیا میں اس کی نوکر ہوں جو اتنی رات کو کھانا لا رہی ہوں اور یہ صاحب آرام سے میرے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں؟ وہ اس پہ جھکی آوازیں دینے لگی، مگر وہ شاید ڈرگس کے زیر اثر اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ اٹھ بھی جاؤ، ایک بار زور سے کندھا ہلانے پہ شورائم نے نیم خوابدیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنے بازو کے حلقے میں لیتے اسے اپنے ساتھ ہی گرا لیا۔ کیا کر رہے ہو شورائم؟ شش کے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کرایا گیا تھا۔ I have never so scared of losing something in my entire life. Nothing in my life has ever meant as much to me as you do, Bia. جذبوں سے بھرپور آواز نے اس کے جسم میں سنسنی سی پیدا کر دی، جبکہ وہ بھٹکے جذبات کی رو میں ابھی بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ اپنی شہادت کی انگلی اس کے دل والی جگہ پہ رکھتے ہوئے وہ اپنی سنائے جا رہا تھا۔ I don't want anyone else to have your heart, kiss your lips or be in your arms because that's my place. ٹھہر کے اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے چہرے کو لے کے پیاسی نگاہیں اس پہ گاڑی تھی۔ بیا اس کی بڑھتی جسارتوں پہ خود کو کمزور پڑتا دیکھ رہی، جب وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور ہرنی جیسی خوف زدہ آنکھوں کا جیسا حیض اٹھایا، خود میں اس کو بھینچتے وہ اپنے رشتے کی خوبصورتی کا احساس کرا گیا تھا۔ یو آر مائن بیا شورائم، اونلی مائن، آل رائٹ ریزروڈ جسٹ فار می۔ مدھم سانسوں کی بے ترتیبی نے اسے بھی ہوش و حواس سے بیگانہ کیا۔ داؤد مشہدی اپنی ڈیلنگز فائنل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اسلحے کے لیے ایک سیف پلیس چاہ رہا تھا۔ ان کے لیے سیف جگہ مانسیرا ڈویژن کی وادیاں تھی، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگ ان کے کام میں بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ کچھ قصور حکومت کا بھی تھا، جو ان علاقوں کے لوگوں کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے۔ ووٹ لینے اور سینٹ میں اپنی نشستیں بڑھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا، تو اپنے رزق کے لیے وہاں کے لوگ جنگلات سے لکڑی کاٹ کے اسلحہ خریدتے اور جائز ناجائز کی تمیز بھلائے وہ ہر کام کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ان کے اس کام کو حکومتی نمائندوں کی بھی سربراہی حاصل تھی۔ اسلحے سے بھرا ایک ٹرک بظاہر لکڑیوں سے لوڈڈ نظر آ رہا تھا۔ وادی میں پہنچا تھا جہاں پہ کئی لوگ ان ہتھیاروں کے انتظار میں تھے۔ پہلی بار داؤد مشہدی ملک دلاور کے ساتھ ان لوگوں سے مل رہا تھا۔ ہر ایک کی نگاہ میں ایک عجیب قسم کی کرختگی تھی، جو شاید پہاڑوں پہ رہنے والے ان لوگوں کو بھی پہاڑوں جیسی چٹانی نواز گئی۔ ان کے کام سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اور مال بھیجنے کی ڈیل کر کے واپس چلا گیا تھا، اور ملک نے اپنے بگ بی کو سب اوکے کی رپورٹ دی تھی۔ اگلی ملاقات میں وہ ملک دلاور اور شوکت اچکزئی کے ساتھ ساتھ اس انسان سے بھی ملنے والا تھا جس کی اپروچز پہ یہ سب ہو رہا تھا۔ ہر کالی رات کے بعد اگلے دن کا سورج انسان کے لیے کئی ایک نئی امید لے کے آتا ہے۔ اسی طرح شورائم نے اپنے بازو پہ سر رکھے پرسکون سوتی بیا کو دیکھا، جو اس کے لیے صبح کی نئی امید تھی۔ جن حالات میں وہ تھا، اتنے بڑے قدم کا اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ نہ وہ اتنا کمزور مرد تھا کہ ایک کمزور لڑکی کا فائدہ اٹھاتا، مگر شاید اپنے حواسوں پہ وہ چاہتے ہوئے بھی قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ رات کا نشہ اترا تو پچھتاووں نے اسے گھیر لیا۔ ابھی وہ بچی تھی، اتنی بڑی ذمہ داریوں کے لیے بالکل نادان، مگر اس کی زبان کی رفتار نے شورائم سے اتنے بڑے فیصلے کروائے تھے۔ پہلے زبردستی سے اسے گھر لانا، دادا اور تایا نے کتنا احتجاج کیا تھا اس کے فیصلے پہ، مگر وہ سب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا جب دادا نے کہا تھا کہ بیٹا، تمہارا یہ قدم معاشرے میں ہماری رسوائی کا سبب بن سکتا ہے، تم اسے واپس لے آؤ، ہم کچھ دن ٹھہر کے اسے تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ تب وہ اٹل لہجے میں بولا تھا، دادا جان، آپ لوگوں کے دنیا کے دکھاوے کی رسم و رواج کے لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اگر وہ واقعی بھاگ گئی تو کچھ دن سزا ہی سمجھ لیں کہ وہ میرے ساتھ رہی۔ بیٹا، وہ نا سمجھ ہے، رشتوں کے تقاضے نہیں سمجھتی۔ رچنا بیگم نے بات سنبھالنی چاہی تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں چچی جان، جب تک وہ نہیں چاہے گی میں اسے کسی ذمہ داری کے لیے فورس نہیں کروں۔ اور آج وہ تمام حدود قیود جن کے وعدے کر کے آیا تھا سب توڑے بیٹھا تھا۔ دیا کے ساتھ اپنے بڑوں کا اعتماد بھی توڑ ڈالا۔ ایک بے بس نگاہ اس پہ ڈال کے وہ اٹھ گیا تھا۔ ابھی تو گھر والوں کو بھی فیس کرنا تھا۔ دیا کی جب آنکھ کھلی کچھ دیر وہ چھت کو دیکھتی رہی۔ ایک دم رات اپنی پوری رنگینی کے ساتھ
آنکھوں میں آنسو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ شورائم کمرے میں نہیں تھا۔ خدا، اپنی بے بسی پہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کیسے یہ شخص آئی ہیٹ یو شورائم احمد پاس پڑے تکیے کو پوری قوت سے زمین پہ پھینکا جیسے شورائم کو رگیدہ گیا ہو۔ سائڈ پہ اس کی خون آلود شرٹ نے اس کے غصے کو مزید ہوا دی جو بازو سے پھٹی ہوئی۔ بیا نے اسے اٹھا کے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ صبح کا آغاز رات سے بھی بڑھ کے ہنگامہ خیز تھا۔ شورائم اور ملک دلاور کے درمیان آخری درجے کی لڑائی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اس موقف پہ قائم تھا کہ اسے ایک پلان کے ساتھ ملک دلاور نے وہاں بھیجا تھا، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ اس نے شورائم کو اپنے دوست کے گھر سکون کے لیے بھیجا تھا کیونکہ وہ ڈپریس تھا۔ باقی کے حالات سے وہ بھی ناواقف ہے۔ بیا جو سمجھ رہی تھی کہ وہ بھاگ کے آیا ہے، اسے اب سب کچھ پتا چلا کہ ملک دلاور نے اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے اسے ایجنسیوں کی قید سے چھڑایا تھا۔ حالانکہ یہ تقریباً ناممکن سی بات تھی، لیکن اس کی پہنچ شاید بہت آگے تک کی تھی۔ تایا ابو کی مداخلت پہ معاملات کچھ پرسکون ہوئے۔ شورائم نے ایک سلگتی ہوئی نظر بیا پہ ڈالی۔ رات کا نشہ خماری کہیں دور جا سوئی مگر وہ اس کا رویہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ گھر والوں کے التفات میں آ چکا تھا اور ہمیشہ کی طرح اسے اگنور کر دیا گیا۔ یونیورسٹی میں وہ چاہتے ہوئے بھی نیہا سے کچھ شیئر نہیں کر سکتی۔ ان تمام حالات کے دوران وہ بھی مسلسل غیر حاضر رہی اور نیہا نے اسے جو کچھ بتایا وہ اس کے سر پہ آسمان گرانے کو کافی تھا۔ لیفٹیننٹ اسد باقاعدہ اس کا پوچھنے آتے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس نے بیا کے لیے اپنا پروپوزل لے کے اپنی ماں اور بہن کو اس کے گھر بھیجا تھا۔ بیا کی آنکھوں میں وہ منظر گھما جب دو انجان عورتوں کے بیچ ہی رشنا بیگم نے اسے بری طرح جھاڑ دیا تھا۔ اوہ میرے خدا، وہاں تو سب تھے، تو کیا ان کو لگتا ہے یہ سب میری معرفت ہو؟ سب کے رویے محسوس کرتے ہوئے اسے شورائم کا صبح والا رویہ یاد آیا تھا۔ ایک درد کی لہر نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ جو کوئی کچھ سوچتا ہے مجھے پرواہ نہیں۔ اسے ایک دم سب پہ غصہ آیا۔ کسی نے بھی اس سے کنفرم کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا تو وہ بھی کسی کو ایکسپلینیشن نہیں دے گی۔ کہاں کھو گئی؟ نیہا نے اس کا کاندھا ہلایا۔ دیکھو بیا، میں تمہاری دوست، تمہاری ذہنی حالت سمجھ سکتی ہوں مگر جو کھیل قسمت نے تمہارے ساتھ کھیلا ہے اس کا مداوا یہی شخص ہو سکتا ہے۔ بیا، تمہیں پھول کارڈ بھیجنے والا یہی شخص ہو۔ تم نے ایڈریس چینج کر لی تبھی شاید وہ تمہیں اب نہ بھیج پا رہا ہو اور ڈائریکٹ تم تک آ پہنچا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت محبت دیکھی ہے۔ بیا نے الجھن بھری نظروں سے اسے آیا کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ ہاں بیا، ایک ناقدرے شخص کے لیے اپنی زندگی برباد کرنے سے اچھا ہے تم کسی ایسے شخص کا ہاتھ تھامو جو تمہارا قدردان ہو، تمہاری عزت کرے، تم خود کو شورائم احمد کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہ بننے دو۔ ایک ماہر سائیکیٹرسٹ کی طرح اس نے بیا کی برین واشنگ کی تھی۔ نیہا نے فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ شورائم کو اس پہ بے انتہا غصہ تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر آیا، وہ پھر بھی یونیورسٹی چلی گئی ایک دوست سے ملنے، مال کے ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ سامنے سے آتی لڑکی کو نہیں دیکھ پائے۔ نتیجتاً وہ اس سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ ارے آپ، ارے شورائم آپ، ایک چہکتی ہوئی آواز پہ وہ اپنے زخم کا معائنہ کرتا ہوا اس آواز پہ متوجہ ہوا۔ جی سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آنکھوں میں ایک واضح انجان پن تھا۔ اگلے کو اپنی بے وقوفی کا احساس بری طرح کھلا تھا۔ وہ اتنی عام تو نہیں تھی جو آسانی سے بھلائی جاتی۔ میں نائلہ، فضا کی دوست، ہم بانسہرہ میں ملے تھے۔ ریسٹورنٹ میں اس نے جلدی جلدی اپنا تعارف کروایا۔ مبادا وہ چلا ہی نہ جائے۔ اوہ رائٹ، سوری مجھے یاد نہیں رہا۔ ایک فارمل مسکراہٹ کے ساتھ ایکسکیوز کیا۔ وہ اتنے پہ ہی خوش ہو گئی۔ ایک کپ کافی پلیز۔ آئی نو آپ بہت بڑے سیاستدان بن چکے ہیں بٹ دوستوں کے لیے تھوڑا بہت وقت بنتا ہے نا۔ نائلہ کمبل ہونے کی کوششوں میں تھی جبکہ وہ بیزار سا کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چلے نا پلیز۔ وہ اس کی کیفیت سے انجان اپنی سنائی جا رہی تھی۔ شورائم کو بھی ایک لڑکی کو اس طرح منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ وہ مروت نبھاتے ہوئے اس کے ساتھ ہو گیا اور یہی وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر گیا تھا۔ نائلہ بچوں کی طرح اسے اپنی سنانے میں مصروف تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جیسے کوئی حفت کلیم کی دولت اسے مل گئی۔ وہ چائے آرڈر کر چکی تھی اور شورائم سے اس کی لائف، اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں مختصر جواب دیے جا رہا تھا کہ اچانک اس کی توجہ سامنے بیٹھے ایک لڑکا اور دو لڑکیوں نے کھینچی تھی۔ اسے لگا شاید یہ اس کی نظر کا دھوکہ ہے مگر نہیں، وہ بیا ہی تھی، پر کس کے ساتھ؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے جھنجھوڑ دے جا کے۔ تو جو دادی نے اسے بتایا وہ سب واقعی سچ تھا۔
وہ جسے بیا کی نادانیاں سمجھ رہا تھا وہ حقیقت تھی۔ شورائم کو لگا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ تبھی وہ لوگ آگے پیچھے چلتے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہے شورائم، نائلہ نے اس کے سامنے چٹکی بجا کے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ول یو ایکسکیوز می؟ وہ جلدی سے کہتا وہاں سے کھڑا ہوا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ شورائم بغیر چائے پیے تم یہاں سے نہیں جا سکتے، لاڈ سے کہتے اس نے شورائم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ پھر کبھی صحیح، ابھی مجھے ارجنٹ جانا ہے، نرمی سے کہتا اپنے ہاتھ کو چھڑایا تھا۔ اوکے، اگر تم اتنا انسسٹ کرتے ہو تو اٹس اوکے۔ نائلہ نے بھی اداسی سے اسے گڈ بائی کہا تھا اور وہیں پہ کوئی شخص ان کا ایک ایک انداز نوٹ کرتا مسکرایا تھا۔ انجانے میں وہ لوگ اس کا کام آسان کر گئے۔ گڈ بائی شورائم احمد، یور چیپٹر کلوز ناؤ۔ ایک چیلنجنگ اسمائل نے دور جاتے شورائم کا پیچھا کیا تھا۔ میں ریزہ ریزہ ہوں اپنے وجود کے اندر، وہ حرف حرف چنے گا، کتاب کر دے گا۔ مجھے یقین ہے ایک روز میرا چارہ گر اداس روح کو تازہ گلاب کر دے گا۔ درمیانی شب وشما کی آنکھ کھلی تو اپنے برابر سوئے۔ محب کو دیکھ پہلے تو حیران ہوئی تھی، لیکن پھر سکون کی سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا جیسے اس کے تمام خدشے کہیں دور جا سوئے تھی، جو ہر وقت کچھ کھو دینے کے وہم میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اپنے باپ اور بھائی کی زندگی میں اس کے لیے وہ شخص ہمیشہ ناپسندیدہ رہا تھا۔ قصور محب کا بھی تھا، جس نے اسے کبھی اپنے وجود کا احساس نہیں دلایا۔ اگر وہ ضدی ثابت ہوئی تھی تو اس کی انا نے کون سا آگے بڑھنے دیا۔ دونوں اپنی اپنی انا کی جنگ میں محبت ہارے بیٹھے تھے۔ جو شخص اس کے پہلو میں لیٹا تھا وہ مکمل طور پہ اس کا تھا۔ وہ اس کی محبتوں اور نفرتوں کی بلا شرکت اکیلی وارث رہی تھی۔ وہ اگر چاہتی تو ہاتھ بڑھا کے اپنے کیے کا کفارہ ادا کر سکتی تھی، مگر وہ عورت ہو کے پہل کیسے کرتی، چاہے مشرقی عورت کتنی ہی لبرل کیوں نہ ہو جائے۔ اپنے جذبات کے اظہار میں وہ ہمیشہ روایتی عورت ہی رہی ہے، جو اپنے مرد سے اقرار محبت سن کے خود کو زیادہ معتبر جانتی ہے۔ اس کے ایک ایک نقش کو پیاسی نگاہوں سے دیکھتی، آسودہ سی مسکرا دی۔ آج سے پہلے شاید ہی اس نے محب رضا کو اتنے غور سے دیکھا ہو۔ گہرے بلیک گھنے بال، شاید کب سے کٹنگ سے محروم، ورنہ ہمیشہ مخصوص فوجی اسٹائل میں وشما نے اسے دیکھا تھا۔ سفید سرخ رنگ میں بھی زردیاں گھلی تھی، شاید دن رات کی محنت کے ثمرات۔ یہ اور داڑھی بھی معمول سے ہٹ کے بڑھ گئی تھی۔ ملنگ بابا، وشما نے مسکراتے ہوئے ایک لقب سے اسے نوازا تھا۔ پتہ نہیں کتنے دنوں کی نیند وہ آج ہی سو لینا چاہتا تھا۔ وشما کا دل کیا وہ اسے ہاتھ بڑھا کے جگا دے اور کہے اٹھو، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے گزارے دن کی داستانیں سنو، مجھے ان رت جگہوں کا حساب دو جو میں نے صرف تمہاری یاد میں گزارے ہیں۔ کوئی معافی نامہ میرے ہاتھوں میں دو تاکہ میں احساس جرم سے آزاد ہو سکوں۔ اپنی محبت سے مجھے روشنی کا کوئی جگنو پکڑاؤ جو میرا زاد راہ بن جائے۔ مجھے بھی اپنا کندھا دو تاکہ میں اس پہ اپنا سر رکھ تمام دکھوں سے نجات حاصل کر سکوں، اور کہے اٹھو، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے گزرے دن کی داستانیں سنو، مجھے میں بھی اس آبلا پائی کے سفر تمام پہ گامزن ہو سکوں۔ ایک آوارہ آنسو اس کی آنکھ سے باہر نکلتا دوپٹے میں جذب ہو گیا تھا۔ اپنی نا تمام حسرتوں کے ساتھ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی جب جھٹکے سے واپس گری تھی۔ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیوں گری، مگر اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھا کسی نے۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے نگاہ اٹھا کے محب کی جانب دیکھا تھا، جو شرارتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ وشما کا سر چکرانے لگا تھا۔ اس کے بازو پہ زور ڈالتے ہوئے محب نے مزید اپنے قریب کیا تھا، جبکہ وہ حیران حیران سی اسے ہی تکے جا رہی تھی۔ تو کیا وہ جاگ رہا تھا؟ یقیناً اس کی حرکتیں بھی نوٹ کرتا رہا ہوگا۔ ایک شرمندگی نے اسے آ گھیرا اور ایک مجرم کی طرح سر نیچے کو جھکا لیا تھا۔ کیا یار، ایک دم بورنگ ہو، شوہر اتنے دن بعد گھر آیا ہے، اس کی کوئی خاطر خدمت، یہ کیا؟ اپنا کوٹا پورا کیا اور چلتے بنے۔ اس کا شرارتی انداز وشما کو صاف اپنا مذاق اڑانے والا لگا تھا، جبکہ وہ اس پہ مزید جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا، دل کی بات زبان پہ لے آنے سے آپ کی شان میں کمی نہیں ہو جائے گی مسز وشما محب رضا۔ ہاں، مگر کسی بیمار عاشق کی دو چار سانسیں مزید ضرور بڑھ جائیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کا اقرار سنے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔
मुहिब ने कहते हुए दाईं आंख का कोना दबाया था, जबकि वशमा ने आंखों में भरते पानी की वजह से उसकी ये शरारत देखी ही नहीं। एक झटके से उसे खुद से दूर किया था। आई हेट यू मुहिब। रोते हुए उसने मुहिब को कमजोर लहजे में अपनी नफरत दिखाई, जबकि मुहिब का कहकहा बेख्तियार था। ओ रियली। उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए वो उससे मुखातिब। ओके, मान लेते हैं कि मिसेस वशमा मुहिब को कैप्टन मुहिब रजा से नफरत है, मगर अदालत सबूत मांगती है। जनाब, आप ये बात मिलॉर्ड की आंखों में देख के कह दें तो आपका हर एतराफ पे लब्बैक हो। गंभीर आवाज में कहते उसकी आंखों के मोती अपने होठों से चुने थे, और यहीं पे वशमा की आंखों का पैमाना लबरेज हुआ। वो रोते हुए उसके गले लग गई। तुम बहुत बुरे हो मुहिब, बहुत बुरे। तुमने मुझे हर उस मुकाम पे तन्हा छोड़ा जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी। इस घर से दो दो जनाजे उठे। तुम उन हालात में भी अपनी जिद की खातिर मुझे छोड़ गए जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे कांधे की जरूरत थी। तुमने अपने फराइज पूरे करने ज्यादा अहम जाने। मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, तुम्हारे लिए भी नहीं। तुमने जानबूझ के इस चेयर्स पे मेरा हाथ छोड़ा, ये जानते हुए भी कि ऐसा करने से मेरी जान भी जा सकती थी। निरोठेपन से उसे देखते हुए वो बोली थी, ओह, आपके इल्जामात से पता नहीं मैं कब बरी होऊंगा। मोहतरमा, मेरे हाथ पे गोली मिस होके गई थी। आपको तो मेरा जख्मी हाथ नजर आया ही नहीं। लेके अपना 10 किलो का हाथ मेरे बेचारे हाथ पे रख दिया। मैंने अपनी तकलीफ पे हाथ छुड़ाया था। मसनूई घूरी से उसे देखते हुए बोला था। बशमा ने बेसाख्ता अपने हाथों की जानिब देखा, जैसे वो वाकई इतने वजनी हो। बट सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ। एक हाथ से उसकी रोई जैसे गालों पे हाथ रख के वो शर्मिंदा नजर आने की कोशिश कर रहा था। फिर जैसे अचानक कुछ याद आने पे अपना हाथ खींचा था और लड़ाका औरतों की तरह फिर से शुरू हो गया। और उसका क्या, जो भरी महफिल में एक कैप्टन को टेबल साथ नीचे पंच कर दी। अपनी भी कोई इज्जत है जूनियर सीनियर्स के सामने। मुहिब को उसकी हरकत याद आई थी। उसकी बात पे वशमा का कहकहा पड़ा था। ओह रियली मुहिब, वो मेरा छोटा सा बदला था, ताकि आइंदा तुम मुझे कभी अंडर एस्टिमेट ना कर सको। जुबान चिढ़ाते हुए पुरानी वशमा की एक झलक नजर आई, जो पूरे घर को अपने कहकहों से आबाद रख। मुहिब ने फरीजतन नजरों से उसे देखा था। वो कुछ देर उसे यूं ही हंसता देखना चाहता था। और मेरे जो फूलों की बेकदरी की, वो क्या था? मुहिब को उसके फूल फेंकने वाली हरकत याद आई। कितना मजाक बनाया था असद ने उसका, जब वो ले रहा था उसकी पसंद के फ्लावर। ये तो कुछ भी नहीं था मुहिब, जितना मुझे तुम पे गुस्सा था। मतलब कि तुमने ना हद खत्म कर दी। मुहिब, मैं तुम्हारी बीवी थी और असद मुझे उठा के हॉस्पिटल लाया। व्हाट अ शेम मोमेंट। हाँ तो बहन मानता है वो तुम्हें, और मैं खुद शौक था यार। एक लम्हे को लगा शायद मैंने तुम्हें खो दिया है। उसकी जानिब इस्तराबी अंदाज में देख के वो बोला था, जबकि वशमा का दिल अपनी मोहब्बत पाके शाद हुआ। आई एम सॉरी मुहिब। फॉर वॉट? मुहिब ने मुंह के जाविये बनाते हुए पूछा। फॉर ईच एंड एवरी वॉट आई डू। आई एम रियली सॉरी आई एवर हर्ट। उदासी से कहते हुए एक सादा सा एतराफ हुआ। एक शर्त पे माफी मिल सकती। मुहिब ने सनसनी फैलाई थी। अपनी सवालिया नजरें मुहिब पे जमाई थी। वो ये कि आपको कैप्टन मुहिब रजा को अपनी रजामंदी से तमाम अच्छाइयों बुराइयों समेत कबूल करना होगा। उसने कुछ बोलने को लब खोलने चाहे। मुहिब ने उंगली का इशारे से खामोश करवा दिया। नो मोर आर्ग्यूमेंट। मैं अपना हक और फर्ज दोनों एहसन तरीकों से निभाना चाहता हूँ। कुछ तौकफ के बाद वो फिर से शुरू हुआ। 2 साल पागलों की तरह मैंने तुम्हें एक एक लम्हा सोचा है। कई मौकों पे खुद को कमजोर जान के तुम्हारे पास लौटने की ठानी, लेकिन करोड़ों बहनों बेटियों का सुहाग कई माओ की गोद मेरे पाँव की जंजीरें बन गई। विश और मुझे अपने वतन की, अपने माओ की ये गुलामी आखिरी दम तक मंजूर। मैं चाहता हूँ तुम मेरा हौसला बनो। हर कदम पे किस्मत का लिखा हम ठुकरा नहीं सकते। पर शायद मेरी किस्मत में मेजर अरसलान शहीद बनना नहीं, गाजी कर्नल जलाल बनना लिखा हो। एक पुरुमीद निगाह उस पे डाल के वो खामोश हो गया। मैं गलत नहीं थी मुहिब। जब लोग आपके पीछे बैठ के फौज को गालियां दे रहे होते हैं, उन्हें मुल्क का खजाना लूटने वाले गासिब कह रहे होते हैं, तो दिल कटता है। इतना आसान तो नहीं होता ये सब सुनना। क्या इतना आसान है अपना भाई, अपना शौहर बेकदरे लोगों पे कुर्बान करना? बशमा ने बच्चों के से अंदाज में शिकवा किया, जबकि उसकी बात सुन के मुहिब ने कहकहा उड़ाया था। आर यू मैड विश? सीरियसली, तुम उन सब की बातों की वजह से बदजन हो? मुहिब,
اس کہانی کے سیاق و سباق سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب دریا نے اسے روتے ہوئے واقعہ سنایا کہ کیسی وشما نے اسے فوج کی حمایت نہ کرنے پہ بھابھی بنانے سے انکار کر دیا تھا اور غدار کا لقب دیا ہے، جبکہ آج وہی وشما خود خلاف ہو چکی، اس کے اس طرح ہنسنے پہ وشما کو اپنا آپ بے وقوف لگ رہا تھا۔ محب نے بامشکل خود پہ کنٹرول کیا تھا، اس کے دونوں مخملی ہاتھ اپنے مضبوط مردانہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے وشما کو تسلی آمیز لہجے میں کہا، دیکھو وش، یہ سب نادان لوگوں کی باتیں، اگر ہم ان باتوں پہ ٹھہر گئے تو ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ ہمارا مقصد عظیم ہے، ہمارا مشن اپنے گھر کی حفاظت کرنا، ہماری بہنوں کی چادر کی حفاظت بھی تو ہے، اور سب سے بڑے رتبے پہ جب ہم فائز ہوتے ہیں تب تو یہ معمولی باتیں رہ جاتی۔ تم ارسلان کا ہی رتبہ دیکھ لو، مجھ سمیت کتنے لوگ اس مرتبے کو ترس رہے ہیں جو پیغمبروں کی خواہش تھی۔ بس اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ارسلان کا بار بار ذکر اسے تکلیف دے رہا تھا، جو بھی تھا وہ اس کی طرح وطن پرست اور صابر نہیں تھی۔ اوکے ڈن، بات ختم یار، تمہارا مجازی خدا تھک ہار کے گھر آیا، تم نے آنکھوں میں ایکس رے فٹ کر دی، اسے گھورنا شروع کر دیا، کوئی خدمت ہی نہیں کی۔ محب نے شرارتی انداز سے اس کی سلکی بالوں کی لٹ کھینچی۔ اف، مطلب آپ جاگ رہے تھے؟ سویا کب تھا؟ وشما کی گھوری پہ اس کا کہا بے ساختہ تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ اسے شکی نگاہوں سے دیکھتے وہ بولی، تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، جبکہ وشما اس کی آنکھوں کے تقاضے دیکھ گڑبڑائی۔ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، میں آپ کے لیے کافی بنا کے لاتی ہوں۔ اس نے وہاں سے اٹھنے کا بہانہ ڈھونڈا، جبکہ محب اس کا راہ فرار دیکھ کے مسکرایا تھا۔ اسلام آباد کا بے اعتبار موسم آج خوب برس رہا تھا اور وشما کو بھی اس کی بے اعتبار نگاہیں خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہی۔ وش، محب کا لہجہ صدیوں کی مسافت طے کیے ہوئے مسافر کی طرح منزل پاس آنے کی تڑپ لیے ہوئے تھا۔ بہت طویل مسافت طے کی ہے وش، کم از کم آج تو اپنی تھکن اتارنے کا حق ہے میرے پاس۔ استحقاق سے کہتے ہوئے اس نے اسے اپنے حصار میں لیا، جبکہ وشما نے بھی مکمل رضامندی سے خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ حقدار کو کب تک اس کے حق سے محروم رکھا؟ محب نے پیار سے سمٹتے ہوئے اپنی وش کو جذبات کی بارش میں بھگویا تھا۔